بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسان نیوز ٹی وی کے سامعین السلام علیکم۔ آج مجھے بہت زیادہ خوشی ہے اس لیے کہ جس پروسیس سے ہم گزر رہے ہیں، کرونا یہ ہر طرف ہو رہی ہے اور ہر آدمی پریشان ہے اور معاشیات جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، کسان جو ہے مصیبت میں ہے۔ آج ہم ایک بڑی گریٹ ایگریکلچر ڈیبیٹ کا آغاز کر رہے ہیں اور میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم جو قرآن مجید کی زبان میں ہے کہ جب کبھی اس قسم کی آزمائش ہوتی ہے تو مومنین کے لیے اس کے اندر خوشخبری ہے اور اس کے اندر اچھائی ہے۔ میں نے آج کے اس پروگرام میں دو ایسے لولو والمرجان جسے قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ لال و جواہرات، ان کو میں نے اکٹھا کیا ہے جن کی ساری زندگی جو ہے وہ ایگریکلچر کے اندر گزری ہے، اس کے اندر وہ مٹی کے ساتھ مٹی بنے ہیں اور آج وہ ہمارے سامنے ہیں اور ان کو اس لیے بلایا ہوا ہے تاکہ آپ کو یہ بتا سکیں کہ یہ جو ہمارا کرونا وائرس کا جو مصیبت چل رہی ہے اس کے بعد کس قسم کے حالات ہوں گے اور ہماری معاشی پوزیشن کیسے ہوگی اور ہم نے اس کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ میرے دائیں جانب جانے پہچانے انٹرنیشنل ماہر معاشیات ڈاکٹر آصف صاحب، جنہوں نے زندگی بھر USDA کے اندر کام کیا ہے، PRC میں کام کیا ہے اور امریکہ کے اندر کام کیا ہے، تو یہ آج میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان کا ویژن جو ہے آنے والے وقت کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے۔ میرے بائیں جانب آپ کے جانے پہچانے ڈاکٹر طاہر رشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بھی جسے آپ کہتے ہیں کہ مٹی میں ملا ہوا آدمی جس نے اپنا نام پیدا کیا ہے خود کام کر کے، یہ بیسیکلی سائل سائنٹسٹ ہیں اور آج کل کینیڈا میں مقیم ہے اور میں خوش ہوں کہ آج یہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں اور میں نے ان سے بھی یہی سوال کرنا ہے۔ تو میں پہلا سوال ڈاکٹر طاہر رشید صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ اور مجھے یقین ہے کہ آج کے اس پروگرام کے اندر ہم اپنے کسان بھائیوں کو کوئی امید کی کوئی روشنی دکھا سکیں گے اور ان کو بتا سکیں گے کہ یہ جو اب وقت ہے یہ اس نے سدا نہیں رہنا ہے اور اس کے بعد بہار بھی آنے والی ہے کہ اس کرونا وائرس کے بعد کسانوں کی زندگی کے اندر کس قسم کا جو سینیریو وہ ظاہر ہوگا۔ بہت شکریہ بڑے بھائی حافظ صاحب۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ قوموں پہ جب حکمرانی کی جاتی ہے تو ایک فیئر جو ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے، ایک خوف بٹھایا جاتا ہے۔ تو میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ یہ خوف جو ہے بلا وجہ تھرو میڈیا بٹھا دیا گیا ہے۔ ہسٹوریکلی وائرس جو ہے یہ میوٹیٹ کرتی ہے اور اسپین کے فلو سے لے کے HIV سے لے کے SARS سے لے کے برڈ فلو سے لے کے مارس سے لے کے آج تک کوئی اتھینٹیکیٹڈ ویکسین نہیں بنی ہے۔ یہ لمبا پروسیس ہے اور اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ مجھے 26-27 سال ہو گئے کینیڈا بیٹھے ہوئے اور سردیوں کے موسم میں وہ ایک ویکسینیشن دیتے ہیں آپ کو فلو کے لیے، میں نے آج تک نہیں لگوائی۔ تو اس میں جو فیئر فیکٹر ڈالا گیا ہے کہ جی ویکسین ہی اس کا علاج ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کو وائرس چونکہ میوٹیٹ کرتا ہے اور اس وائرس کی بھی 4 سٹرینز آ چکی ہیں اور سائنٹسٹ جو ساری دنیا کے لگے ہوئے ہیں وہ اس بات سے پریشان ہیں کہ یہ لمبا پروسیس ہے، اس کو ویکسین آتے آتے بہت ٹائم لگے گا۔ تو فی الوقت اس سے نپٹنے کے لیے اس کا ایک ہی اتھینٹیکیٹڈ طریقہ ہے کہ ہم اس کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیں۔ وہ ڈی ایکٹیویشن آپ کے امیون سسٹم سے آئے یا کوئی نیچرل ہربل پروڈکٹس ہوں جو آپ کی امیونٹی جو ہے اس کو مینٹین کرے۔ ہم جس خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ ہم مسلمان بھی ہیں، ہمارا علاقہ بھی گرم ہے اور ہمارا اگر آپ کمپیریزن کریں مغرب کے ساتھ تو ہمارا ڈیتھ ریٹ ماشاءاللہ بہت کم ہے۔ امید کی کرن موجود ہے، آپ مایوس نہیں ہوں اور اللہ کا نام لے کے چونکہ فصل پکی ہوئی ہے اس فیئر فیکٹر کو، اس خوف کو اتاریں اور اپنی گندم کی کٹائی شروع کریں۔ اور ایک پنجابی کا لفظ یہاں بولوں گا کہ جب یہ فصل پکتی ہے تو ہمارے یہ ایک سلینگ ہے پنجابی میں کہ جدوں فصل پکتی ہے تو لوگ جڑے نے اپنے مردے نوں بھی پڑھولے چ پا دیندے نے تے پہلے کڑک سنبھال دیندے نے۔ میرے دوستوں تے میرے بھائیوں تے میرے بزرگوں، پہلے کڑک سنبھالو۔ ڈاکٹر صاحب، میں بہت زیادہ خوش ہوں اس لیے کہ سارا مسئلہ جو ہے وہ معاشیات کا ہے۔ میں بحیثیت کسان دیکھتا ہوں کہ میرا دودھ جو ہے وہ آدھا ہو گیا ہے، اس کا لینے والا کوئی نہیں ہے۔
میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو چیزیں میں باہر سے خریدتا ہوں وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اور میری چیزوں کی قیمت آدھی ہو گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اس کسان کی جو ذبح حالی ہے اس موجودہ حالات کے اندر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ وسیع صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ آپ کے پلیٹ فارم پر آ کر اس ایشو کے اوپر کوئی تھوڑی سی روشنی ڈالوں. میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے کہوں گا کہ مومن کبھی گھبرایا نہیں کرتا. سبحان اللہ. جب مومن گھبرایا نہیں کرتا تو مومن کو اپنا توکل مضبوط کرنا پڑتا ہے. دنیا کا کوئی کام ناممکن نہیں ہے، صرف ہم اپنا دل چھوٹا کر لیتے ہیں. تو میری اپنے ذمہ دار بھائیوں سے، کسانوں سے، بہنوں سے، سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنا دل مضبوط کریں. اس میں ہمارے لیے بہت سارے نئے مواقع موجود ہیں زراعت کی ترقی کے لیے اور اپنی خوشحالی کے لیے بھی. جب بھی دنیا میں کہیں کوئی وبا یا مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے نئے نئے مواقع بھی لے کر آتی ہے. جیسے 1918 میں ایوین انفلوئنزا آیا تو امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے لوگوں نے کیا کیا، پوری دنیا سے برین اکٹھا کیا اور ان کی عقل اور دانش کو استعمال کرتے ہوئے نئی چیزیں ایجاد کی. اور امریکہ کی ایک ریاست دنیا کی 5 بڑی اکانومیز میں ہے. کرونا کے اس ایپیڈیمک کی وجہ سے سب سے سیریس جو ایشو ہے وہ لوگوں کا روزگار ہے. اور الحمدللہ پاکستان میں ہمارا 2/3 لیبر طبقہ، 2/3 روزگار کمانے والے زراعت سے منسلک ہیں. تو زراعت تو ہمارے ملک کی مستقبل کی ایک ایسی شاخ ہے جو کہ ہمارے ملک کی طاقت ہے، جسے ہمیں مزید مضبوط بنانا ہے. اس کے بارے میں مختصر تو پہلے یہ میرا تعارفی تھا. اب آپ نے بات کی لائف سٹاک کے شعبے پہ، تو امریکہ جیسا ملک آج خود کہتا ہے کہ میرے دودھ کی پیداوار کا 50% حصہ سیدھا کنزیومر کے پاس جاتا ہے، جو ریٹیل سے خریدنے والے ہیں، گھروں میں جاتا ہے، عام آدمی کے استعمال میں آتا ہے. اور میرا آدھا دودھ ہماری پروسیسنگ انڈسٹری کے پاس، ہوٹل ریسٹورنٹ انڈسٹری کے پاس جاتا ہے. وہ فکر مند ہیں. اس فکر کو دور کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو بھی پلان بنانا ہے سب سے پہلے ڈائریکٹلی ہم نے سیدھا اس کا فائدہ ذمہ دار کو دینا ہے. ہم نے پروسیسر کے پاس نہیں جانا. اور انہوں نے سب سے پہلے $1 ارب کا انیشیٹو ڈیسائیڈ کیا تاکہ ہمارے ڈیری انڈسٹری سے منسلک فارمر کبھی دوبارہ مرے نہ. کیونکہ جب ڈیری کا فارمر مرتا ہے تو وہ کئی سال تک نہیں اٹھ سکتا. فصل کا ذمہ دار تو اگلی فصل پہ کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن جب ڈیری کا ذمہ دار اپنے جانور کو کاٹنے کے لیے مارکیٹ میں بیچ دیتا ہے اور دودھ کی پیداوار میں کمی لاتا ہے تو وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا اور کئی سال نہیں اٹھ سکتا. تو اس لیے پاکستان میں بھی ڈیری سیکٹر میں بے انتہا کام کرنے والے ہیں. پاکستان میں اگر گاؤں سے دودھ نہیں آ رہا ہے شہروں میں، تو ہم ضلع لیول پہ چھوٹے چھوٹے دودھ کو خشک دودھ میں کنورٹ کرنے والے ضلع کونسل کے لیول پہ ہم موو کر کے ڈی سی کو بیچ میں انوالو کر کے اپنے گورنمنٹ کی ہیرارکی کو انوالو کر کے خشک دودھ بنانے والے چھوٹے چھوٹے سیٹ اپ بنا سکتے ہیں، جس سے ہمارے ذمہ دار کی آمدن بھی بچ جائے گی اور ہمارا ذمہ دار بھی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت پیاری بات کہی ہے اور فوڈ سپلائی چین کی بات کی ہے. اب مصیبت کیا ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ میرے پاس دودھ ہے، میں اس کو مارکیٹ میں لے کے نہیں جا سکتا. میرے پاس سبزی ہیں، میں اس کو مارکیٹ میں لے کے نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جو درمیان میں پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ لے جانا کتنا ضروری ہے. تو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ فوڈ سپلائی چین جو ہے وہ اسی طریقے سے مضبوط رہے اور کسان جو ہے، کسان کی جو پروڈیوس تیار ہے، جس نے آ کے کرونا نہیں پھیلانا ہے، وہ کس طریقے سے اپنے اس سپلائی لائن کو برقرار رکھ سکتا ہے؟ اگر نیت صحیح ہو تو یہ بہت ہی آسان کام ہے. آج گورنمنٹ یہ اعلان کر دے کہ کسی بھی فریش پروڈیوس، سبزی، پھل، دودھ لے جانے والی کی گاڑی کو نہیں روکا جائے گا. اگر ان کو دودھ والی گاڑی پر شک ہے تو جیسے ان کا ایک سسٹم موجود ہے، وہ سیمپل لیتے ہیں اور فوراً ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ حقیقی دودھ نہیں، یہ بنایا ہوا ڈیری کا دودھ ہے. اس کو اسپائل کریں اور ادروائز ہمارے دودھ کو آنے دیں تو ہمارا ڈیری کا فارمر کبھی نہیں مرے گا. ان دنوں میں، جن دنوں میں ہم انٹر ہو رہے ہیں، 30 دن کے بعد وہ دن آنا شروع ہو جائیں گے جب ہمارا ڈیری کا فارمر زیادہ مرتا ہے. اور اس وقت ہماری جو خشک دودھ بنانے والی انڈسٹری ہے، جیسے نیسلے ہے، حلیب ہے، آلپر ہے، یہ بڑی بڑی مقدار میں دودھ خرید کے تو ڈرائی ملک بناتے ہیں. لیکن یہ جو لین پیریڈ ہے، اس میں اگر ہمارے فارمر کا پہلے ہی دودھ کی مقدار نیچے جا رہی ہے اور یہ دنوں کافی سب چارے کی قلت کے بھی دن ہوتے ہیں، اگر ان دنوں میں ہمارا ذمہ دار دودھ کا مارا گیا تو اس کی آمدن پہ بہت براہ راست اثر آئے گا. اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ فوری طور پہ دودھ اور سبزیوں کے ذمہ داروں کی ترسیل کے نظام کو
ہر قسم کا استثنا مہیا کریں، بلکہ وہ لوگ جو پولیس کے اہلکار یا کوئی اور اہلکار ان کو روکیں تو ڈی سی ڈائریکٹ ان لوگوں کو سزا دلوائے، ورنہ ہمارا ذمہ دار بہت پریشان ہے ان مسائل کی وجہ سے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا چونکہ آپ سائل سائنٹسٹ ہیں اور کسان کے لیے مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ آئندہ آنے والا وقت یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ دو ہی الفاظ، دو ہی چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ کرونا ختم ہو گیا یا کرونا کے ساتھ ہم نے رہنے کا طریقہ اختیار کر لیا۔ اس سلسلے کے اندر کسان کی پیداوار کیسے بڑھ سکتی ہے؟ آنے والی اپرچونیٹیز میں کچھ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آنے والا وقت کسان کے مفاد میں ہوگا یا کسان پھر بھی لڑتا ہی رہے گا؟ بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں، کیونکہ میں نارتھ امریکہ سے بھی میرا تعلق ہے، تو وہاں جو دونوں گورنمنٹس یعنی امریکن اینڈ کینیڈینس، ان کی سب سے بڑی جو کوشش ہے اس وقت وہ یہ کر رہے ہیں کہ فوڈ سپلائی چین ٹوٹنے نہ پائے، اور انہوں نے ان پروڈکٹس کی جو ترسیل ہے اس کو استثناء دیا ہوا ہے۔ اور سلیوٹ ٹو دوز ڈرائیورز کہ جو ہمارے دوسرے پولیس اور ایڈمنسٹریٹو سٹاف کی طرح وہ بالکل میدان میں ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ ان کی پوری کوشش ہے کہ فوڈ سپلائی چین نہ ٹوٹے۔ تو ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہاں بھی ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ فوڈ سپلائی چین نہ ٹوٹنے دے۔ آگے بات، پوری دنیا اس پرابلم سے جو ہے اس میں بڑی بڑی انڈسٹری جو ہے وہ مار کھا گئی ہیں۔ اب بیئر منیمم سروائیول ہوگی اگلے 3-4 سال، اور اس کی ٹوٹل ڈپینڈنس جو ہوگی وہ ایگریکلچر پروڈکشن سسٹم پہ ہوگی۔ اور ہمارے ذمہ داروں کو اب کمر باندھ لینی چاہیے کہ جتنے لوگ ہیں، پوری آبادی جو ہے وہ ان پہ ڈپینڈنٹ ہوگی، اور فوڈ پروڈکشن پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ جو ہماری گندم کی بمپر کراپ ہوئی ہے اور فگرز آ گئی ہیں، سندھ میں ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق، اور سورس آف انفارمیشن جو ہے وہ منسٹری ہے، 1.5 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ ہماری زیادہ ہو رہی ہے سندھ میں، اور یہی ہم جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پنجاب میں۔ الحمدللہ سارے لوگ شکر ادا کریں اور ڈٹ جائیں اور اپنی فصل سنبھالیں۔ آگے پروڈکٹیوٹی، جیسے ابھی ہم نے عرض کیا، ساری انڈسٹری، سارا دار و مدار انسانوں کا ایگریکلچر بیسڈ انڈسٹری پہ ہوگا اور ایگریکلچر فوڈ پروڈکشن پہ ہوگا۔ تو فیوچر آپ کا ہے، اب آپ نے ہمت کرنی ہے اور کمر باندھنی ہے۔ ڈاکٹر آصف صاحب، آپ ماہر معاشیات ہیں اور دنیا آپ سے مشورے لیتی ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے کہ پاکستان کے کسان کی ہڈی کو مضبوط کرنے کے لیے کسان کو گورنمنٹ کس معاملے کے اندر خاص طور پر فیسیلیٹیٹ کرے کسان کو، تاکہ کسان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو اور پورے قوم کو جو ہے وہ قحط سے اور اس قسم کی جو مصیبتیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ ہمارے ریسرچ کے اداروں نے گندم کی مختلف اقسام پیدا کی ہیں۔ ہمارے ملک سے ہر سال کی گندم کی ایکسپورٹ پہ سبسڈی دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو، ایٹ دی کاسٹ آف فارمر سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ایسا سسٹم ڈیزائن کرنا چاہیے کہ ہمارے ذمہ دار کی معیشت بھی خراب نہ ہو، اس کی آمدن بھی بہتر ہو، اور حکومت کو بھی سرمایہ ملتا رہے۔ حکومت کو تو فارن ایکسچینج چاہیے۔ پاکستان میں ایک ایسی اپرچونٹی موجود ہے جس کو آج تک پچھلے 70 سال میں ایکسپلائٹ نہیں کیا گیا۔ پاکستان کے پاس ڈیورم ویٹ کا بیج زرعی تحقیقاتی ادارے ایوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد میں موجود ہے۔ ہمارے ذمہ داروں کو، گورنمنٹ کو چاہیے کہ ترغیب دیں کہ وہ اپنی فصل کا کچھ حصہ جو ڈیورم ویٹ کی اقسام ہیں اس پہ لگائیں، اور اس خاص گندم کی قسم کی قیمت بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت بہتر ہے۔ اور گورنمنٹ جب یہ اجازت دے تو اسی دن ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ آپ جتنی مرضی ڈیورم ویٹ ایکسپورٹ کریں، سرٹیفائڈ ڈیورم ویٹ، حکومت پاکستان اس پر پابندی نہیں لگائے گی۔ ہمارے ذمہ دار کے پاس گندم میں ہی ڈائیورسفیکیشن آ جائے گی، اس کے پاس ایک سے زیادہ اقسام لگانے والی آ جائیں گی، اور وہ فارمر ڈیورم ویٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کنٹینرز میں بھی بیچی جاتی ہے۔ ہمارے ذمہ دار کی 30-40% آمدن پہلے دن ہی بہتر ہو سکتی ہے گندم کی، اور ہمارے ذمہ دار کو آج تک اس سے محروم رکھا گیا ہے، اس کو آگے ہی نہیں دی گئی۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کے اداروں کو، تحقیقی اداروں کو، تھنک ٹینکس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تک کہوں گا ابھی گندم کی کٹائی شروع ہے، آج ہی گندم کے ذمہ دار کو کہہ دیں کہ تم اپنا 20% علاقہ، 10% علاقہ ڈیورم پہ لگا دو۔ یورپ ہمارے پاس ڈیورم کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ ہم جب چاہیں جہاں چاہیں آرگینک گندم پروڈیوس کر سکتے ہیں، جو کہ مزید ایک پرائم
कीमत उसको दे सकती है। आपने एक नई चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई है और असल हमें जाना ही वैल्यू एडिशन की तरफ चाहिए। और ये अगर गवर्नमेंट, किसान और आप जैसे माहिर माशियात ये मिलकर कोई चीज़ वज़ा करते हैं, एक पॉलिसी जिसके ऊपर कौम का भी भला हो और कौम के साथ हुकूमत का भी भला हो और मुल्क का भी भला हो और किसान का भी भला हो। डॉक्टर साहब, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं? जी, दुनिया का सिनेरियो चेंज हो गया। ड्यूरम व्हीट मेरे ख्याल के मुताबिक जैसे डबल रोटी बनती है, जैसे नूडल्स बनती हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं। हमारे अपने मुल्क में हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारी ख़ासतौर पे जो यंग नस्ल है वो चेंज हो रही है, तो वहाँ हमारी जो अपनी गंदम है वो काम नहीं आती, वो ड्यूरम व्हीट से बनता है सारा कुछ। तो यहाँ अपने घर में भी अपॉर्चुनिटी मौजूद है, क्योंकि खाने पीने की आदत जो है वो चेंज हो रही है। नूडल्स पे जा रहे हैं बच्चे, डबल रोटी पे जा रहे हैं, तो उससे हमें यहाँ भी फ़ायदा होगा और उसी को हम वैल्यू एडिशन करके यूरोप को और पूरी दुनिया में को जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारे लोग अभी चूँकि राइस सोइंग सीजन आ रहा है, तो मैं यहाँ एक ऐड करना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले देखें कि हमारी बासमती राइस की मार्केट कितनी है। हमारी बासमती राइस की मार्केट बहुत लिमिटेड है। देखा जाता है कि किस चीज़ का एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप इरी किस्म की राइस जो है, जो रॉ राइस है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इलाका जो है उस पर काश्त करें और उससे प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी और उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बासमती राइस की जो इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू है वो उसके मुकाबले में बहुत लिमिटेड है। पूरा चाइना, पूरा जापान, पूरा ईस्ट एशिया रॉ राइस खाता है। तो अपने प्रैक्टिसेस को भी चेंज करें, बासमती के पीछे मत पड़े रहें, उसको भी साथ पूरा हिस्सा दें ताकि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर सकें। माशाल्लाह, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने मुझे मेरी जवानी याद दिला दी है। ये मैं ड्यूरम व्हीट भी उगाता रहा हूँ और एक और तीसरी किस्म भी है, उसका नाम है सॉफ्ट व्हीट। वो सॉफ्ट व्हीट सिर्फ बिस्कुट्स के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन हमारा मामला तो यही है ना कि इसी गंदम से हम डबल रोटी भी बना लेते हैं और इसी किस्म से हम बिस्कुट भी बना लेते हैं। और उस बिस्कुट वाली और ड्यूरम वाली की कीमत जो है, आपने बिल्कुल सही फरमाया, उसकी बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, वक्त बहुत कम है, बाकी तमाम क्रॉप्स के बारे में हमने बात कर ली है। हमारी एक बहुत प्यारी एक्सपोर्ट क्रॉप होती थी, उसका नाम था कॉटन। और मैं बचपन में जब लाहौर से मैं मुल्तान की तरफ जाया करता था तो पत्तों की के ऊपर लिखा होता था वेलकम टू सिल्वर लैंड। उस सिल्वर लैंड का मतलब ये था कपास की। अब ये सुकड़ते सुकड़ते सिंध के आखिरी कोने तक चली गई है। ये इसकी नाकामी की और इसकी रिवाइवल की कोई वजूहत बता सकते हैं आप? आप अच्छी क्वालिटी वाला सीड लेके जितनी आप कॉटन लगा सकते हैं वो लगाएं। उससे दो चीज़ें होंगी कि आपकी फसल वापस आएगी, हमारी जो इंडस्ट्री है वो रिवाइव करेगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा बोझ है, और अगर हम ज़्यादा पैदा कर सके तो हम इंटरनेशनल मार्केट में दोबारा जा सकते हैं। जो हमें ये बताया गया और ये स्क्वीज़ किया गया कि कॉटन बेल्ट को शुगर केन बेल्ट में जो है वो कन्वर्ट कर दिएगा, तो फॉर गॉड सेक आप अपना खुद ख्याल करें और गन्ना लगाने के बजाय आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन पे आएँ। उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो भी सब्सिडीज़ दे रही है, अच्छा सीड भी सप्लाई कर रही है। और मैं यहाँ एक साइंस थ्योरी की बात करता हूँ कि जब गोरा यहाँ से गया था तो ये लिख के गया था कि इस इलाके में कॉटन नहीं हो सकती, और हमने साबित किया कि हमने कॉटन पैदा की और हमने क्वालिटी कॉटन पैदा की। तो कमर बांधें और जितनी कॉटन लगा सकते हैं वो लगाएं, क्योंकि वो हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग वाली क्रॉप है और ये जो माफियाज बैठे हुए हैं ये खुद ब खुद ही मर जाएंगे। डॉक्टर साहब, सारी चीज़ जो है वो माशियात के गिर्द घूमती है। मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि जो गवर्नमेंट करे और जिसकी बुनियाद पर मेरा किसान खुशहाल हो, और किसान खुशहाल हो का मतलब यह पाकिस्तान खुशहाल हो। हमारे ज़िम्मेदार ने कभी भी हुकूमत को मायूस नहीं किया कि मैं प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकता। गवर्नमेंट को आज एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन करने की ज़रूरत है, एक बहुत बड़ा फैसला करने की ज़रूरत है कि आज के बाद ज़राअत के शोबे में जब भी कोई प्रोग्राम या इंसेंटिव देना है तो मैंने डायरेक्ट ज़िम्मेदार को देना है, सीधा ज़िम्मेदार को देना है, मैंने इंडस्ट्री की तरफ नहीं जाना। उसका एक बहुत सादा सा तरीका है कि अभी गवर्नमेंट ने, जैसे सुनने में आ रहा है, हमें बहुत सारे हल्कों से सुनने में आ रहा है, खाद पे या दूसरे एरिना पे हम फार्मर को सपोर्ट देंगे, सब्सिडी देंगे, कुछ ये करेंगे। बहुत आसान तरीका है। आज के दौर में गवर्नमेंट पाबंद कर रही है ज़िम्मेदार को कि गंदम गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड जो गंदम की खरीदारी के मराकज़ हैं वहाँ ला के बेचें। गवर्नमेंट के इदारे जिस ज़िम्मेदार का चेक बनाएं वो उससे पूछें कि कितने एरिया में उसने गंदम लगाई थी, वो ज़िम्मेदार से उससे अंगूठा लगवाएं इतने एरिया पे, और ओवर राइटिंग नहीं करने दें। उस ज़िम्मेदार को, हमारे पास बेस लाइन डाटा तो है कितनी DAP डालता है, कितनी यूरिया डालता है। गवर्नमेंट एक सेट डिफाइन कर ले कि हमने 1 एकड़ पे 1 बोरी DAP 2 बोरी यूरिया की सब्सिडी देनी है।
میں کہوں گا گورنمنٹ آج ذمہ دار کو کہے کہ میں تمہیں اگلے سال تم پوٹاش بھی ڈالو گے 1 بوری فی ایکڑ تو اس کی بھی سبسڈی دیں گے. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے گندم کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی ہے اور سبسڈی کی سپورٹ بھی فارمر کے پاس سیدھی چلی گئی ہے. اس سے ہماری گندم کی پیداوار نیکسٹ ایئر اور بڑھے گی اور ہم اپنے آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈائیورسیفائڈ وے میں گندم کی نئی اقسام کو بھی لا کے اچھے طریقے سے اسٹیبلش کر سکتے ہیں. تو گورنمنٹ کو انڈسٹری کے پاس نہیں جانا چاہیے. اکراس دی بورڈ ہر ذمہ دار کو جو گورنمنٹ کے خریداری کے مرکز پہ آ کے گندم دیتا ہے اسے ایکڑ پوچھ لیں اور وہیں اس کو ملٹیپلائی کریں, پابند کریں اس کو ملٹیپلائی کرنے کا, پابند کریں کہ یہ وزن آیا ہے اور اس کو اتنی سبسڈی کا چیک ساتھ دیں جب اس کی گندم کی پیمنٹ کا کرتے ہیں. تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی فکر والی بات نہیں ہے. ہمارے لوگ بہت ایماندار ہیں. ڈیبیٹ کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا. میری ان ماہرین سے گزارش ہے جس طرح آج تشریف لائے ہیں یہ اس قسم کا ایک ایک ٹاپک پر ہم اس پر سیر حاصل بحث کریں گے. آج کا صرف یہ ایک انٹروڈکشن تھا یہ بتانے کے لیے کہ جو فیئر آپ کے اوپر ڈومیننٹ ہے, خوف کے مارے ہوئے ہیں, اس سے نکالنے کے لیے کہ اس خوف کے بعد جتنی رات اندھیری ہوگی صبح کا اجالا اتنا ہی قریب ہوگا. یہ آنے والا وقت جو ہے یہ آپ کا وقت ہے اور اس سلسلے کے اندر ہم ایک ٹاپک پر ماہرین کو لے کر آئیں گے اور آپ کو اجازت ہے کہ آپ خود بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ کس ٹاپک پر بات کی جائے اور جو کچھ آج کا پروگرام ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آپ آگاہ کرتے رہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.